اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، صدیق آئین صادق انٹرنیشنل اکیڈمی کی طرف سے آپ تمام افراد کو کی طرف سے خیر مقدم کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ حاضرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان المبارک میں پڑھی جانے والی مختصر دعاؤں کے ترجمے اور مختصر سی وضاحت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 20 ماہ رمضان المبارک کو جو دعا خداوند عالم سے ہم کرتے ہیں اس کا مضمون کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پروردگار سے کہتے ہیں اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ بار الہ اس مہینے میں میرے لیے بہشت کے دروازوں کو کھول دے اور جہنم کے دروازوں کو میرے لیے اس میں بند کر دے، اور توفیق دے مجھ کو تلاوت قرآن مجید کی، اے مومنوں کے دلوں میں سکون و اطمینان اتارنے والے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو 3 باتوں کی طلب ہم نے اس دعا میں کی ہے۔ پہلی طلب یہ ہے کہ خداوند عالم جنت کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے، اور دوسری کہ جہنم کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دے۔ البتہ ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں میں اور برکتوں میں ایک برکت یہی ہے کہ اس ماہ خداوند عالم جہنم کے دروازوں کو مومنوں کے لیے بند کر دیا کرتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے رحمت اتنے جوش میں آ چکی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اوپر صرف اور صرف رحمت اور مغفرت کی بارش کیا کرتا ہے۔ اس دعا میں بندہ یہ چاہتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کے اعمال و افعال سیئہ یعنی بدعمالی یا بدعنوانیوں کی وجہ سے کھلے ہوئے دروازے اس پر بند نہ ہو جائیں، یا بند جہنم کے دروازے اس پر کھول نہ دیے جائیں۔ لہٰذا وہ تاکید کرتا ہے میرے اللہ اس مہینے میں جنت کے دروازے مجھ پر کھلے رہیں اور جہنم کے دروازے مجھ پر بند رہیں۔ تیسری دعا تلاوت قرآن کریم کی طلب ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی اگر بات کی جائے تو کچھ اس کے اثرات ہیں جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ عام دنوں میں اگر تلاوت ہو تو جیسا مشہور ہے کہ ایک آیت کا ثواب ایک آیت کے برابر ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی ایک قرآنی آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ایک قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ تو ثواب ہے، لیکن اگر آثار کی بات کریں تو دنیا کے اندر بھی اس تلاوت کے اپنے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے کہ یہ اللہ کی جزا کا حصول۔ اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کریم میں انہماک پیدا کرتا ہے اور وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو پھر خداوند عالم کی جزا کا مستحق قرار پاتا ہے، اور گویا دنیا میں ہی اس کا تلاوت کرنا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کو جزا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، چونکہ وہ خداوند عالم سے کلام کر رہا ہے۔ روایات میں آیا کہ جب تم یہ چاہو کہ خدا تم سے کلام کرے تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور جب تم یہ چاہو کہ تم خدا سے کلام کرو تو پھر نماز کو انجام دو، کہ قرآن کریم میں خداوند عالم تم سے باتیں کرتا ہے اور نماز میں تم خدا سے باتیں کیا کرتے ہو۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت ایمان کی شکوفائی کا سبب بنتی ہے۔ انسان جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے ان کے دلوں کے اوپر راز کھلتے چلے جاتے ہیں اور ان کے دل پاک و صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کے اطمینان کو ذکر خدا سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ذکر خدا کے لیے تلاوت قرآن سے بہتر شاید ہی کچھ ہو۔ اور دوسری جگہ قرآن کی تلاوت ہوئی کہ کچھ ایسے خشیت الہی کے رکھنے والے بھی موجود ہیں کہ جن کے اوپر جب آیات قرآنی کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل شاد شاد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہی قرآن کریم ہے جو وحشت و تنہائی کا مونس ہے۔ قبر کے عالم میں جب کوئی آداب ظاہری اور کچھ آداب باطنی، ظاہری آداب میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جس وقت تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے تو اس کا دہن پاک ہو، یعنی کوئی غذا وغیرہ اس کے دہن میں نہ ہو تو بہتر ہے، تاکہ وہ حقیقی معنی میں خداوند عالم سے کلام کرنے کے لائق بن جائے۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرے۔ ترتیل، جب بھی قرآن کریم کو پڑھے تو ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ وہ خود سمجھے بھی کہ وہ خدا سے کیا کہہ رہا ہے اور خدا اس سے کیا بتانا چاہتا ہے۔ تدبر، قرآن کریم کی تلاوت اور قرات ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس میں تدبر اور تفکر اور تعقل بھی ضروری ہے، یعنی قرآن کی آیات کے اوپر ہم تعقل اور تفکر کریں
خداوند عالم ان قرآن کی آیات میں آخر کون سے پیغامات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ خشوع، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ہمارے اندر خشیعت ہونا چاہیے۔ البتہ نماز کے حسن کی بھی شرطوں میں سے ایک شرط خشوع ہے اور دوسری شرط خضوع۔ اسی طرح سے تلاوت قرآن بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، یعنی صرف اور صرف ارادہ خدا کا کیا جائے، کسی بندے کا ارادہ نہ ہو، اور خشیت الہی کو دل میں رکھ کر قرآن کی تلاوت ہو تاکہ اس کے الفاظ ہمارے دلوں پر اثر کر سکیں۔ نمبر 6، بہترین آواز میں اور بہترین لحن میں تلاوت کرنا، یعنی قرآن کریم کی قراءت اور تلاوت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھے لہجے میں پڑھا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے سلسلے میں 4 طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک، ما تیسر منہ، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے جتنا بھی ممکن ہو، جتنا بھی ہو سکتا ہے انسان تلاوت کرے۔ پھر ایک جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب کوئی دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرے تو اس کو غور سے سنو۔ تو چونکہ دوسرے فرد کو غور سے سننے کی تاکید ہے، لہٰذا قرآن کو ایسے لحن اور ایسے لہجے اور ایسی آواز میں تلاوت اور قرأت کیا جائے کہ سننے والے کے کانوں پر بوجھ نہ ہو، بلکہ وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے ان صداؤں کو اپنے کانوں سے سن کر اپنے دل تک رسائی کروا دے، اور یہ الفاظ اس کے کانوں کے ساتھ اس کے دل، اس کے وجود پر اثر کریں کہ وہ حقیقی معنی میں خداوند عالم کا بندہ بن کر اور قرآنی فرامین کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اور قرآن کے لیے ایک جو سب سے اہم ہے وہ انصتو، یعنی جب قرآن کریم کی تلاوت ہو تو پھر اس کے اوپر سننے اور پڑھنے میں غور و فکر کیا جائے۔ اور آخری ہے یتدبرون القرآن، آخر تم قرآن کریم میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کریم میں تفکر کیوں نہیں کرتے، قرآن کریم میں تعقل کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر تم قرآن کریم میں تدبر کرو گے تو تم یہ دیکھو گے کہ اس قرآن میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہ قرآن خداوند عالم کی طرف سے نازل ہوا، اگر کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو تم اس کے اندر اختلاف دیکھتے، اور کثیر اختلاف۔ بہرحال قرآن کریم وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا عطیہ ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے، اس کے پیغامات پر عمل کرنا چاہیے کہ روز قیامت جہاں خداوند عالم ایک دروازہ شفاعت کا کھولے گا، وہیں دوسری طرف شکایت کا بھی دروازہ ہوگا۔ شفاعت کا دروازہ کھلنے پر بی بی زہرا شفاعت کریں گی، مولا کائنات، چہردہ معصومین، پیغمبر اسلام، ملائکہ، انبیاء، ائمہ، مومنین سب شفاعت کریں گے۔ مگر ایک اور دروازہ ہوگا جو شکایت کا دروازہ ہے، اور وہاں پر چند افراد شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیغمبر اسلام بھی شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پیغمبر اسلام فرمائیں گے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر ہم کو قرآن کریم بھی شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا کہ معبود میں اس کے گھر میں موجود تھا مگر یہ نہ تلاوت کرتا تھا اور نہ قراءت۔ اس شکایت کے دن پر ہمارا بدن بھی ہماری شکایت کرے گا اور ہمارے خلاف گواہی دے گا، لہٰذا اس دن سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ بالخصوص اس ماہ رمضان مبارک میں جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت اور قرأت کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اس کے پیغامات کو اپنی زندگی میں اتاریں تاکہ روز محشر یہ قرآن ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ جیسے یہ شفیع المذنبین بننے والا ہے، یہ بھی ہماری شفاعت کرے کہ جتنے زیادہ شفیع ہمارے اس روز ہوں گے ہم اتنے ہی فائدے میں رہنے والے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ایک دعا کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔